ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا, کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں, اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں, تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے, اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں. ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. لو سامو, جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تھوڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے. سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی, ابو یزید بستامی, یزید دا ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کہلوایا. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں, بریلویوں کی فضائل سنت میں. پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی, صوفیاء کی, تذکرۃ الاولیاء. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں, آج چل رہا ہے, آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری. 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا, نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے. اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے, اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا. کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. تو فرید الدین عطار جو ہے, اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء, اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے, جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں, جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی, اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں, جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے. اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا, بایزید بستامی کی معراج, اندازہ کریں, اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے. ہاں جی, اندازہ کرو.
وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر۔ بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بایزید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کیا تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تہاڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہو، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔ اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے، اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی بازید نے بھونکا تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے۔ تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر، اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا،
تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا. تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو. تمہارا بایزید، یزید کا ابا، وہ یہ کرتا رہا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں، تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا، آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیا کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے، تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں، مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں، بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی، یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بایزید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بایزید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا، اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے.
وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے, یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں, اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے, وہی والی کشف المحجوب جس پہ وہ بار گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے, آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں, کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی, انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف, ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا, قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا, تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو, ختم نبوت پہ کام کرو. او غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا, تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں, آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ, کتابیں نہیں بدلیاں, تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں, آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی, وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے تمہاری. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا, مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال, تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے, اور نسوئے تو ہیں کتابوں کی تعریف کر دے ہو, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے چشتی رسول اللہ, رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو, ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگاں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگاں دی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوندے نے. اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے وڈا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے, اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی نے, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دیں. اور چھڑ دو, میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے, دل کا نہ سوئے تم ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. ہاں, وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب, اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. رد کرنے کے لیے نہیں, تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے, کتابوں میں کسی نے, وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو مندوسو مفتی مریب تھے شاہی کوئی نہیں, ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھیں ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ واقعہ لکھا, اس کے 3 جوابات دیے, اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں
کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے, کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا. ہاں, صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے, اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشرف تھانوی کے, اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا, تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گیا, اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں, غلام احمد قادیانی دجال, اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی, ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں, توحید ٹھیک کر لیتے ہیں, اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات, کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے, اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا, تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو, بابے کا کام تھا وہ کہتا تیرے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا, انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشرف تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار, کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک ہوئے گوں, اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا, اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا کہ حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے, چڑھایا تسی ہے. جو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا, چنگا تو لڑ لگے ہوا میرے تو شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. جو بندی کہتے ہیں خواب, اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو, انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ, کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشرف علی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے, یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو, یار بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں, بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ ذلیل حرکت تو زرداری نہ کرے, یہ ذلیل حرکت تو نواز شریف نہ کرے, یہ ذلیل حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے, کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے, 2 ہاتھ اٹھا کے انہوں دسو کہ بھئی وہ قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو, پہلے اپنے گھر دا کھورا جڑا ہے صاف کرو, پھر مننا گے تجھے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں, مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تھانوی رحمہ اللہ, احمد بریلوی رحمہ اللہ, اوتھے جا کے جی نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے تھا سی یہ تواڈے پیو نے لے جاؤ انہاں نوں, اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا,
इधर तो तुम हस्सियों का दिफा कर रहे होते हो। तो अब आपको पता चला कि ये नॉन मुस्लिम के सामने अपना मुकदमा हार जाएंगे जब तक कि इंजीनियर वाली डॉक्ट्रिन नहीं रखेंगे। तो यार खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ो, यहां पे भी अपनी अवाम में भी वही बात करो कि कोई बुजुर्ग हम ऑन नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत को ऑन करेंगे, और बुजुर्गों की सिर्फ वो बातें मानी जाएंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं तो अपने अपने बुजुर्ग जेड़े अपने कोल रखो, सानू नहीं चाहिए था, बड़ी खिदमत कर ली इन्होंने इस्लाम दी। अच्छा, ये सारी जो गुस्ताखाना इबारतें हैं ना जी, इनके हवाले से एक तो इनका लेम एक्सक्यूज था जी किताबें बदल गई, वो तो मैंने कच्चा चट्टा खोल दिया कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 100 साल पहले तक तो कोई नहीं बदली हुई थी, आज मेरी वजह से ये कह रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, लेकिन वो उन बुजुर्गों का फिर कुछ इलाज करेंगे जो दिफा करते रहे। एक ये बड़ा इनका एक्सक्यूज होता था, वो खत्म हो गया। दूसरा ये कहते हैं जी बुखारी में एक हदीस है, तालीकन इमाम बुखारी लेके आए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, और पूरी सनद के साथ मौला अली से ही रवायत है जामिया तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा के अंदर, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम को उठा लिया है। नंबर 1, जो मजनून और पागल शख्स है, यानी इनके नजदीक वो फिर आगे कहते हैं कलंदर और अद्दी कलंदर भी है। दूसरा, सोया हुआ शख्स जब तक के बेदार ना हो जाए, और तीसरा नाबालिग जब तक के बालिग ना हो जाए। तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग भी जो है ना अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे मजनून होते थे, और पागल का वो अल्लाह जो बंदे हो अल्लाह की मोहब्बत में मजनून होके ये कुछ करते थे। क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ये कुछ किया? ऐवी झूठा दिफा। तो बुजुर्ग ना फिर डिक्लेयर करें, उन्हें पागल डिक्लेयर करें। दूसरा इनके पास दिफा होता है, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने मिसाल बयान की उस शख्स की कि जो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है कि अल्लाह ताला को उसकी तौबा से कितनी खुशी मिलती है। गोया कि एक ऐसा शख्स जो रेगिस्तान में हो और उसकी सवारी गुम जाए और उसे मौत सामने नजर आए, क्योंकि रेगिस्तान में अगर सवारी गुम गई, सामान आपका उस पर लदा हुआ था, ना खाने की कोई चीज ना पीने की, वो अपनी मौत का इंतजार करे, थोड़ी देर बाद अचानक वो सवारी सामने आ जाए और वो इतना खुश हो दोबारा जिंदगी मिलने पर कि बेख्तियार उसकी जुबान से निकले, कहना तो उसने ये था कि ऐ अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, लेकिन इसके उलट अल्फाज निकल गए कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। और आगे नहीं पढ़ते, उसमें आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई। ये नहीं कि बेटा पढ़, खैर है बेटा, तसल्ली है। अब देखें ये 2 अल्फाज, यानी उसको तो नबी इस्लाम जुबान का लड़खड़ाना कह रहे हैं, गलत मान रहे हैं, ये दिफा कर रहे हैं। ये टोटल इनके पास 3 दिफा थे। किताबें बदल गई, 3 लोगों से कलम उठा बुखारी की हदीस और मिन शिद्दतिल फरा मुस्लिम की हदीस। टोटल इनके पास ये है, पूरे ज़ख़ीरे हदीस में ये है इनके पास, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इससे आप इनका इल्म हदीस का भी अंदाजा कर लें कि क्या है। हूं समझ लगे मैं रेड बैकग्राउंड आज क्यों लाया? हाँ, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हम 3 साल हो गए मैं यहां शिफ्ट हुए पे, 3 होने वाले हैं। ये पहली दफा रेड बैकग्राउंड मैंने लगाया है आज के टॉपिक की वजह से स्पेशली, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इन्होंने मुझे किस तरीके से वनरेबल किया। मेरे नाम में मिर्जा आता था और इन्होंने कई सालों तक ये मुहिम चलाई, हत्ता कि मैंने इनका जख्म चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह इतना छीला कि आज ये बैकफुट पे चले गए। अब कोई ताजा बंदा ये बात नहीं करता कि इंजीनियर साहब कादियानी है या कादियानी नवाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पै जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਸਟੇਜ ਪਰ ਬੈਠ
دیکھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جرا تو آگے بھی امانوں پہ گیا ہوں، تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ تو میں تو انہوں دس دے ماں جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لیں۔ دیکھیں کس طرح یہ سہ میں بیٹھے ہیں، بڑا بڑا وقت آیا جے نہ ہوتے، یقین کرو۔ مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں۔ واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں ویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے۔ آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے؟ اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی، 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا، چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدادیں بنا لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے۔ تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو، سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا، ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر، یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نانسنس بات ہے۔ دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان، کتے دی موت مر جان، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے، آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے، فیس بک سے، باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے، ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں۔ بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بیچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے، آج کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، سب تو پہلے میں 295C دے دلواواں گا۔ غدارا، تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، تیرے غوث پہلے مرن ہوئے، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے،
نگاہ مارنے والے. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی. ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں, اپنوں کو چھوڑ دو. اور تسی منافق ہو. کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے. قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یہی ہے نا. قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں, حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں. غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا, آج بھی وہ حنفی ہے, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے ہر نماز پڑھتے جے. ہاں, بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, اس طرح نماز نہیں پڑھتے. اور تو آڑے پر آ جائے حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی. ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ان میں سے نکلے میں. تو اس نے جو گمراہی پھیلائی, ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا. بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو. پہلے گھر کی صفائی ہوگی. کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے.